جب کائنات میں راہ رہنے کی شکایت کی ضلالت اور گمراہی کی تاریخیوں میں پڑی تھی تو کائنات کو راہ راست پر لانے کے لیے صراط مستقیم عطا کرنے کے لیے اور اعتدال پہ لانے کے لیے حضرت صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا اور آپ کا انتخاب بھی کیا گیا ہے خاکیوں میں، انسانوں کا بشروں یاد رکھیں تین قسم کی مخلوقیں ہیں، بڑی عظیم مخلوقیں ہیں، نوری، ناری اور خاک۔ اللہ کا کوئی پیغمبر اور رسول نہ نوریوں میں آیا ہے اور نہ ناریوں میں آیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول ہیں حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے سب پیغمبر خاتم بشر اور انسان ہیں۔ بلکہ دنیا کا جو سردار ہے وہ انبیاء اور رسول کا خاتم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شامل ہے۔ بشر کی فضیلت دنیوں میں ثابت کی جب آدم کے ہدایت اور آدم کے روحانیت کی تاریخیوں کے اظہارے کا پروگرام بنایا تو آپ تعالیٰ شامل ہے۔ تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں اپنا جانشین بنانے لگا ہوں، نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اگرچہ وہ خاکیوں میں سے ہوگا لیکن خاکی پرواز اخلاقی، اگرچہ وہ خاکیوں میں سے ہوگا لیکن میں اسے اتنا عجیب بناؤں گا کہ دھڑکنیں اس کی ہوگی، ذکر میرا ہوگا۔ میں اس پیغمبر کی زبان سے انسانیت سے باتیں کروں گا، اگرچہ وہ خاکیوں سے ہوگا، بشر سے ہوگا، انسانوں سے ہوگا، لیکن عظیم ہوگا۔ فرشتوں نے جب مطالعہ کیا کیا نجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ آپ ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں خون بہائے گی۔ فرشتوں نے سمجھا کہ ہم شاید تصدیق تھوڑی کر رہے ہیں، اس لیے یاد کرتے ہیں نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ہم آپ کی تسبیح کریں گے، ہم آپ کی تقدیس بیان کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ تمہارا کام صرف تسبیح کرنا ہے، تم استغفار نہیں کرتے، گناہ ہو تو استغفار ہو، جبکہ میں وہ بنانے لگا ہوں کہ جسے خیر کی توفیق بھی ہوگی، جسے شر کی صلاحیت بھی حاصل ہوگی، لیکن میری محبت میں آ کر وہ شر پہ عمل نہیں کرے گا۔ تمہاری تسبیح منظور ہے، تمہاری تسبیح سلامت ہے، لیکن اے نوریوں، اے ناریوں، اے نوریوں، اے فرشتوں، میں وہ بنانے لگا ہوں جو اتنی تسبیح کرے گا کہ مجھے کہنا پڑے گا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن
لیکن میں تو بتانے لگا ہوں جو اتنی تسبیح کرے گا اتنی تسبیح کرے گا کہ مجھے کہنا پڑے گا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام تو کیا کر لیکن تھوڑا کیا کر، بہت زیادہ قیام کرتے ہو جس کی وجہ سے میرے پیغمبر آپ کے پاؤں مقرر ہو گئے، سوکھ گئے۔ نصفہ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ آدھی رات قیام کیا کر میرا پیغمبر، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا کم کر دے یا زیادہ کر دے، اور جس وقت نفلوں میں قرآن پڑھا کرے، رتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت کیا کر۔ اللہ کریم نے فرمایا او فرشتوں، تم تو صرف تسبیح کرتے ہو، استغفار نہیں کرتے، جبکہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جو زندگی کے اندر ٹھوکریں کھائیں گے، غلطیاں ان سے ہو جائیں گی، غلطیاں کرنے کے بعد پشیمانی اور ندامت سے میرے در پہ آئیں گے، معافیاں مانگیں گے، گر گرائیں گے، روئیں گے، تو میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اس راز کی تقریر ہوئی ہے تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صدرہ من الرحمہ، رأسہ من البرکہ، رجلین من الاستقامہ، یدین من السخاء، لسانہ من الذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن کائنات کا نقطہ انتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ برکتوں کا خزینہ ثابت ہوا، میرے پیغمبر کا سر اقدس برکتوں کا استعارہ ثابت ہوا، میرے پیغمبر کے پائے اقدس اس پیغمبر کے کوئی طرح ثابت ہوئے، میرے پیغمبر کے لب حمل سے آشنا ہوئے، میرے پیغمبر کی زبان ذکر سے آشنا ہوئی۔ اللہ کریم نے اس نقطے کا اور اس راز کی تکمیل کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تکمیل کی ہے۔ محمد کم کشتم کہانی صلی اللہ ہو، محمد کم کشتم کہانی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر اصل خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، دل ان کا بھی تھا جو سارے لے آئے، یہ بندے نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں، میں اپنا جانشین
تشریف پیدا کرنے لگا ہوں، اگرچہ وہ خاکیوں میں ہوگا لیکن سب سے افضل ہوگا۔ اللہ کریم نے خاکیوں کو ایک خاکی قائد عطا فرمایا، بشر کو افضل البشر قائد عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے ابن آدم کو سید خلد آدم قائد عطا فرمایا، جس کی تعلیم نے ذلت کو ہدایت سے بدل دیا، جس پیغمبر کی تعلیم نے شقاوت و بدبختی کو سعادت و نیک بختی سے بدل دیا، جس پیغمبر کی تعلیم نے اختلاف و انتشار، لڑائی اور فساد کو اتحاد و اتفاق میں بدل دیا، جس پیغمبر کی تعلیم نے عداوت کو محبتوں میں بدل دیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے، میرے پیغمبر کی تعلیم نے انہیں رب العالمین کی پہچان کرائی۔ وہ جو کر چکے تھے آپس میں جڑنے لگے، وہ جو جن کو صحرائے میں بکریاں چلانا نہیں آتا تھا، وہ انسانیت کے قافلے کے رہبر و رہنما بن گئے۔ اللہ، وہ جو اتنے پستے پستی کو بھی ان پہ رہا تھا، میرے پیغمبر کی تعلیم نے ان کی قسمت اتنی بلند کی کہ نوریوں کا سردار بھی ان کی قسمتوں پہ رش کرتا ہوا آیا۔ خود نبی جو رحمن اوروں کے حاکم بن گئے، پر کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے تجارت کو قیادت عطا کی، جس کی تعلیم نے تجارت کو صداقت عطا کی، وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے جوانی کو خیر عطا کی، وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے تعلقات، روابط اور دوستی کو وفا عطا کی، وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے عورتوں کو شرم و حیا عطا کیا، وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے بوڑھوں کو خوف خدا عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسانی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک رخ کو سنوارا، سجایا اور اقتدار عطا کیا۔ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اس امت پہ احسان ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان عظیم ہے، اور حقیقت اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دیا۔ سب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس نے سب سے بڑا یہ کمال دکھایا کہ انسانی زمین جو آبادیوں کا شکار در در پہ جھکتی تھی، اس پیغمبر کی تعلیم نے ایک ہی در پہ جھکایا اور ایک ایسا نام عطا کیا کہ تمام دروازوں سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا۔ دیکھیے نا، ایک عورت اگر ایک کا نہ بنے، بازار میں بیٹھ جائے تو ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان خالص رب العالمین کے در پہ نہ جھکے، در در پہ جھکنے لگے، تو وہ انسان اس عورت سے بھی بڑھ کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ عورت کی عزت، عورت کا مقام اور عورت کی آبرو اسی میں ہے کہ وہ ایک کا بن کر رہے، خادم کے حق میں کسی کو شریک قرار نہ دے تو وہ کامیاب ہے۔ میں کہتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان عورت جو 5 نمازیں پڑھنے کی پابند ہے، رمضان کے 5 روزے رکھنے کی پابند ہے، اپنے خاوند کے حق میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتی اور اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہے، فرمایا
تو اس عورت کی عزت اور مقام اسی میں ہے، عورت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ایک قدم کر رہے اللہ اکبر کبیرہ، خاوند کے حقوق میں، خاوند کے جو حق ہے اس میں کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک کے در پہ جھکے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی پکار میں کسی کو شریک قرار نہ دے، تو وہ انسان بھی کامیاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق آمدی سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے اس کائنات کو، وہ یہ ہے کہ جو کائنات اور کائنات کی جو جبین آبادیوں کا شکار تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اسے ایک طرف پہ جھکنا سکھایا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تشریف آوری سے تو انہوں نے ہدایت کو عمل کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ محبت ہو گئی، ان کے اندر تحریک ہو گئی، انہوں نے بدل دیا گیا، اور دلیل قرآن مجید میں ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہودیوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم کے اندر تبدیلیاں کی، پھر کیسے ان کے عقائد و نظریات بن گئے، اللہ کی پیغمبر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انہوں نے محبت کے اندر دھوکہ کھایا، محبت کے تقاضوں میں دھوکہ کھایا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں اللہ کے پیغمبر عزیر سے نفرت تھی، عیسائیوں کو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، یہودیوں کو عزیر علیہ السلام سے محبت تھی، بس محبت کے تقاضوں کے اندر دھوکہ تھا۔ دیکھیے نا، محبت تو بیٹی سے بھی ہوتی ہے، محبت تو بہن سے بھی ہوتی ہے، محبت تو بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت تو ماں سے بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کے تقاضے جدا ہیں۔ بیٹی سے محبت شفقت کا تقاضا کرتی ہے، بہن سے محبت رحمت کا تقاضا کرتی ہے، بیوی سے محبت پیار کا تقاضا کرتی ہے، ماں سے محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، اللہ کریم سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہی باپوں کے برحق ہے، رکوع سجدوں کے لائق وہی ہے، اس کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ تو محبت سب سے ہوتی ہے، لیکن محبت کے تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے محبت کے تقاضے میں دھوکہ کھایا، میرے باپو پیغمبر کو بھی یہی خطرہ تھا، اس لیے میرے پیغمبر نے اس کی خبردار کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اور یہ امت خبردار خبردار خبردار، جس طرح پہلے پیغمبروں کی امت نے محبت کی تقاضے میں دھوکہ کھا کر پیغمبروں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کی صفتوں میں شریک قرار دیا، میرے پیغمبر نے خبردار کر دیا، خبردار خبردار، لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت کو یہودیوں پر، لعنت کو عیسائیوں پر، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ حالانکہ میرا پیغمبر تو وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا لیس المؤمن بالمعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ مومن جو ہوتا ہے وہ لانتے نہیں کرتا، وہ گان نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کو ایسے لوگوں پر اتنا غصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں پہ لعنت کر رہے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری درگاہ پہ سجدے چھوڑ کر۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح
سے سب سے بدتر یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہر مخلوق میں تسلیم کرتے. اس لیے میرے پیغمبر نے پیشگی دلانے دی، پیشگی خبردار کر دیا، لا تکونی کما اطرت النصارى مریم. اب کوئی صحیح حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ایسے تک کی حدیث ہے بھائی. میری اپنی بات ہو تو اللہ تعالیٰ میرا چہرہ بدل دے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا تطرونی کما اطرت النصارى مریم. او میری امت کے لوگوں، مجھے اتنا بڑھانا چلانا نہیں کہ اللہ کے برابر کر دینا. خبردار اس طرح نہ کرنا. اور اس طرح ایسا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا خبردار انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. لہذا میرے متعلق میرے عقیدہ کا نظریہ رکھتا ہے کہ میں بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بشر تو ہے لیکن افضل البشر، نوریوں کا سردار جبریل بھی آپ کا حال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی خبردار کی. میرے بھائیوں، ہم کوئی انبیاء کی نبوت کے خلاف نہیں، رسول کی رسالت ہے. انبیاء کی نبوت پر حق، رسول کی رسالت پر حق، اصحاب کی صحابیت پر حق، ابو بکر صدیق کی صداقت پر حق، عمر کی عدالت پر حق، عثمان بن نورین کی صحابت پر حق، علی المرتضیٰ کی جرأت و بہادری پر حق، حسنین کا نواسہ ہونا پر حق، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنتی عورتوں کا سردار ہونا پر حق، امیر معاویہ کی کتابت پر حق، عبداللہ بن مسعود کی فضائل پر حق، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مؤذن رسول اللہ پر حق، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر پر حق، اولیاء کی قیامت پر حق، اولیاء بزرگان دین کی بزرگی پر حق، اللہ کے ولیوں کی ولایت پر حق، حضرت محمود سبحانی، حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت پر حق، حضرت باین مستعمل کی ولایت پر حق، حضرت سلطان بابو کی ولایت پر حق، اللہ حضرت بابا فرید کوٹ مٹھا والے سردار کی ولایت پر حق. لیکن سجدہ سے سجدہ سے نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کو علاقے کے اندر گئے، ہم نے دیکھا اس علاقے کا جو بڑے نام ہے لوگ اس کے لیے قاضی پر سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول آپ کو بزرگ کوئی اس مختصر کے مقدار کو لہذا کر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم آئندہ کے لیے آپ کے لیے سجدہ قاضی کی بتا لائیں گے. نبی پاک نے سامنے فرمایا لو كنت آمن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ قاضی کسی بشر کا بشر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا ہوں اپنے عورتوں کا سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں سجدہ قاضی کی تو ہر امت کے اندر سجدہ عبادت کو ہر شریعت کے اندر حرام رہا ہے، لیکن سجدہ قاضی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے حرام کر دیا ہے. پہلے جائز ہمیں اگر کسی بشر کا بشر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوگا تو میں کس کو حکم کرتا؟ عورت کو حکم کرتا، بیوی کو، انسان کے لیے سجدہ قاضی بتانا. اس لیے انبیاء کی نبوت پر حق، رسول کی رسالت پر حق، اصحاب کی صحابیت پر حق، اولیاء کی ولایت پر حق، بزرگان دین کا احترام
بولیے نا صرف رابطہ. میرے بھائیوں سر کٹانے کی تو بہت ساری جگہ ہے. اگر آپ نے مدد کی آزادی خطرے میں ہے تو سر کٹا دو. اگر آپ کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے تو سر کٹا دو. اگر آپ کی بہن کی عزت خطرے میں ہے تو سر کٹا دو. اگر آپ کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے تو سر کٹا دو. اگر آپ کے والدین کی پوری خطرے میں ہے تو سر کٹا دو. اگر انبیاء علیہ السلام کا نام خطرے میں ہے سر بچا کے نہیں رکھنا, سر کٹا کے رہے. اور بالخصوص حضرت سیدنا محمد رسول اللہ بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس خطرے میں ہو تو پھر سر کٹا دو. قرآن کی حرمت خطرے میں ہو تو سر کٹا دو. پھر سر بچا کے نہیں کریں. پھر ایک ہی دیکھنے کی کیا حالی ہے وہ نامے والے مسلمان کی طرح جس نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر جان کی بازی لگا دی. اور جو قرآن کو کھڑا رہے تھے انہیں ساتھ دے دیا ہے کہ خبردار یہ بات سوچیے کہ امت باز ہو گئی ہے. میرے پیغمبر کی امت باز نہیں ہوئی. ابھی تک شاہ اللہ کی حرمت پہ جانے لٹانے والے موجود ہیں. اور آپ کی حرمت قرآن اور پیغمبر کی حرمت پہ جان لٹائیں گے یا نہیں لٹائیں گے؟ وہ جان ہے ہی ہماری. اس لیے ہم کو جان اپنی اندھیرے پہ رکھ کے پھرتے ہیں کہ ہم اپنی جان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور قرآن کی حرمت پہ قربان کریں. تو آج یہ کر رہا تھا سر کٹانے کے تو بہت ساری جگہیں ہیں, لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. اور وہ در کس کا ہے؟ رب العالمین کا در ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آج یہ کر رہا تھا نبی پاک اسلام کی صورت میں اللہ کریم نے اس امت میں بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکیوں کی قیادت کے لیے خاکی قائد عطا فرمایا. اللہ کریم نے بشر کی قیادت کے لیے افضل البشر قائد عطا فرمایا. اللہ کریم نے ابن آدم کی قیادت کے لیے سید ولد آدم قائد عطا فرمایا. جس کی تعلیم نے ہدایت سلامت کو ہدایت سے بدل دیا. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے اختلاف و انتشار لڑائی اور فساد کو اتحاد و اتفاق میں بدل دیا. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے سخاوت و بدبختی کو سعادت و نیکبختی میں بدل دیا. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے عداوت کو محبتوں سے بدل دیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو پہچانتے نہیں تھے میرے پیغمبر نے انہیں رب العالمین کی پہچان کرائی. وہ لوگ جن کو صحرائے عرب میں بکریاں چلانا نہیں آتا تھا میرے پیغمبر کی تعلیم سے وہ ایسے ہو گئے کہ کافر انسانیت کے رہبر بن گئے. وہ لوگ جو کٹ چکے تھے جڑنے لگے. وہ لوگ جو اتنے پستے پستیوں کو بھی ان پر رحم آتا تھا میرے پیغمبر کی تعلیم نے ان کے قدرے اتنے اونچے لیے کہ نبیوں کو سردا جبریل بھی ان کی قسمتوں پہ رش کرتا ہوا نظر آیا. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے تجارت صدقہ عطا کی دیانت عطا کی. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے جوانی کو غیرت عطا کی. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے تعلقات روابط اور دوستی کو وفا عطا کی. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے قوت کو خوف خدا عطا کیا. وہ پیغمبر جس کی تعلیم نے عورتوں کو شرم و حیا عطا کیا. حتیٰ کہ لوگوں میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مر جانے تک اور قبر میں داخل ہونے تک انسانی زندگی کے ایک ایک پہلو کو انسانی زندگی کے ایک ایک رخ کو میرے پیغمبر کی تعلیم نے سجایا ہے, سنوارا ہے, اعتدال عطا کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ہی فکر نصیحت ہے. میرے پیغمبر کی تعلیم کے بعد ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ آپ کی تعلیم ایسی جامع ہے, ایسی مانے ہے کہ قیامت کو قائم ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے کسی موڑ پر میرے پیغمبر کی تعلیم رہنمائی کرے. اس لیے آپ کی تعلیم کے بعد ہمیں کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں. میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں.
لوگ پتہ نہیں کیسے نظر کو نبی مانتے ہیں، کیا پھرتی کیا پھرتی ہے شوربہ. یہ پیغمبر رحمانی ہے، محمد رحمانی صلی اللہ، محمد رحمانی ہے، مرزا قادیانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمانی ہے، مرزا شیطانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہے، مرزا بزدل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور مرزا جھوٹا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے، مرزا بدترین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڑا پار ہے، اور مرزا بندار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، آسان تقریب ہے، مرزا پیارا بہترین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے محبوب ہے، مرزا کائنات کا معبود ہے، مجید ہے، معروف ہے، میرے پیغمبر کا ایک ایک کام جو اسلام ہے، مرزا کا رائے ہے کا کام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی نبی اور کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں. میرے پیغمبر کی تعلیم ایسی ہے جو قیامت کی صبح تک ایک انسان کی زندگی کے ایک گول اور گوشے کے لیے کافی واقعی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.